تکبیر تشریق کے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، یہ رب ذوالجلال کو بڑے ہی پسند ہیں، اور یہ کلمات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب قربانی کی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے ہی آپ رسی اور چھری لے کر اپنے پیارے بیٹے اور اکلوتے فرزند کو قربان کرنے کے لیے منع میں لے گئے تھے، تو رب ذوالجلال نے ان کی اس عمل کو، اخلاص کو قبول کیا اور اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیا، اور وہ فدیہ جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں اور زبان میں ذبح عظیم، اور ذبح عظیم کا معنی ہے بڑی قربانی۔ یہ بڑا ہی قابل غور نقطہ ہے، بغیر کسی طرف اشارہ کیے صرف سمجھانا مقصود ہے کہ یہ کلمات تین شخصیات سے منسوب ہیں۔ تکبیر تشریق تین ہستیوں سے منسوب ہیں۔ ایک سید الملائکہ ہیں حضرت جبریل امین، ایک ذبیح اللہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور تیسری عظیم شخصیت و ہستی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے۔ اب یہ تینوں خدا تو نہیں ہے معاذ اللہ، یہ نقطہ سمجھیں، میں اس میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جن کو آج جن ہستیوں کے بارے میں نفرت دلائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، بابوں کو ماننے والے ہیں، تو اسے کہے بغیر چارہ نہیں ہے کہ یہ تو مقبول ہستیاں ہیں جن کے لیے ایک لفظ بابا استعمال کر کے نفرت دلائی جاتی ہے، کہ آج اگر ان تین ہستیوں کے کلمات زبان سے نکلے ہوئے آپ پڑھتے ہیں تو کیا آپ نے رب کو چھوڑ دیا ہے اور بابوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے پڑھتے پھرتے ہیں؟ آپ نے رب کو چھوڑ دیا ہے، آپ فالو کر رہے ہیں جبریل کو، آپ فالو کر رہے ہیں اسماعیل کو، آپ فالو کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ نوجوان بیچارہ اس سے چکر میں پھنس گیا۔ سوچو اور سوچنے کی بات ہے، یہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ تکبیر تشریق جو پڑھ رہے ہیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے یہ کلمات تو وہ ہیں جو حضرت جبریل کی زبان سے نکلے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو سیدنا اسماعیل کی زبان سے نکلے ہیں، یہ کلمات وہ ہیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں۔ تو انہوں نے جو لفظ ادا کیے تھے، جو مبارک کلمات پڑھے تھے، ان کو فالو کرنے کا نام تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ لہذا انہیں غیر اللہ کہتے ہیں کہ یہ جی غیروں کو مانتے ہیں، بابوں کو مانتے ہیں۔ اللہ والو، جنہیں بابا کہتے ہیں یہ تو قرآن انہیں خلیل اللہ کہتا ہے، قرآن انہیں ذبیح اللہ کہتا ہے۔ محبوبان خدا کی اہمیت کا اندازہ لگ جو قرآن مجید میں سورہ صافات میں لفظ ہیں کہ جو اللہ کے محبوبوں کی اور پیاروں کی اللہ کی بارگاہ میں اتنی قدر و منزلت ہے، جنہیں لوگ بابے بابے کہہ کے نفرت دلاتے پھرتے ہیں، اللہ کے اتنے پیارے یہ لوگ ہیں بندے، مگر اتنے پیارے بندے ہیں کہ جو لفظ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلے تھے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی مسئلے پوچھتے ہیں، میں بھی مسئلہ پوچھتا ہوں، قرآن کے یہ جو لفظ ہیں، یا ابت افعل، یا ابت افعل، اے ابا جان، اے پیارے ابا جان، افعل، آپ وہ کام کر دیجئے، ما تؤمر، جس کا آپ کو عرش والے رب نے حکم دیا۔ یہ کلمات تو اللہ والو، یہ تو کلمات حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلے ہیں۔ یہ کلمات کس کے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، اور یہ کلمات عرش والے رب کو
اتنے پسند آئے کہ ان الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کیسا فتنوں کا دور ہے. لوگ گمراہ ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے اسی ہدایت پہ رکھتا ہے، اور جسے ناپسند فرماتا ہے اس کی روزی میں جب حرام آتا ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور بڑے غور و فکر کے بعد قرآن و حدیث کا دامن تھام کے کہتا ہوں، جس کے رزق میں حرام شامل ہو جاتا ہے پھر وہ عقیدہ مذہب بدل جاتا ہے، پھر بزرگوں کے خلاف زبان درازی کرے گا، پھر وہ نیک عمل کو چھوڑ دیتا ہے. دوسری سزا یہ ملتی ہے، یا تو رزق میں حرام شامل ہوتا ہے، بد عمل ہو جاتا ہے، یا ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان. میں جو فلاں کو فالو کرتا ہوں، پہلے تم خلیل اللہ کو فالو کرتے تھے، اسماعیل کو فالو کرتے تھے، حبیب اللہ کو فالو کرتے تھے، اب تو کسی لونڈے کو اگر فالو کر رہے ہو تو پھر تم سے یا تو ماں باپ کی بے ادبی و گستاخی ہوئی ہے یا تمہاری روزی میں حرام آیا ہے. کیا قرآن کی آیت نہیں ہے؟ ممکن ہے کسی کو تکلیف ہو، لیکن میں قرآن کی آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جسے اللہ پسند فرماتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے پسند فرماتا ہے اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیتا ہے. یہ انتخاب تو رب کا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور جسے چاہتا ہے یضل بہ کثیرا وَيَهْدِي بہ کثیرا. بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں. اللہ والو، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میرا کلام نہیں، میری تقریر کے جملے نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اگر کسی اللہ کے محبوب کا دامن تھام کے قرآن پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی. یضل بہ کثیرا. قرآن پڑھ کر ہدایت وہی پاتا ہے جس کا استاذ کوئی اللہ والا ہو، جس کو فالو کر رہا ہے کوئی اللہ والا ہو.